अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यारोज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे इटली के वर्क परमिट वीज़े के ऊपर। आज हम इसकी जो न्यू अपडेट्स हैं इटली की, वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी न्यू अपडेट्स हैं इटली के बारे में। और अगर आप के पास कोई स्किल है या नॉन स्किल, अगर स्किल नहीं भी है तो आप इटली में जाके काम करना चाहते हैं, तो लीगल तरीके से, जिसका कोई लीगल तरीका जो होता है, उस तरीके से आप किस तरीके से, मतलब वो लीगल तरीका है कि आप वहाँ पे जाके अपनी जॉब कर सकते हैं या अपने मुल्क में बैठ के किस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं। और ये एक आज अपडेट है। अगर आप चाहेंगे कि इटली की कोई ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी जाए, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर आप जाके जॉब ढूंढें, तो उसके लिए आपको मुझे वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करना पड़ेगा कि जी हमें ऑफिशियल वेबसाइट जो है इटली की वो चाहिए, वो बताएं। और साथ में मैं उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पे अप्लाई जो है वो कैसे करना है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपके कमेंट इस बारे में ज़्यादा होते हैं, तो तब मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वेबसाइट की, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपने जॉब जो है वो कैसे लेनी है। तो बढ़ते हैं जी आज की वेबसाइट, जो मतलब अपडेट है इटली की, उसकी तरफ के क्या क्या न्यू अपडेट जो है वो इटली ने दी हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इटली जो है हर साल हज़ारों की तादाद में नॉन ईयू के वर्कर के लिए वीज़े जो है वो निकालता है कोटा सिस्टम के साथ। और 2026 में भी इटली ने हज़ारों की तादाद में जो है वो वीज़े जो है वो निकाले हैं। और इसके साथ साथ जो है हर साल भी वो निकालता है। और जो डिमांड है ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर में डिमांड होती है इटली की। उसके अलावा स्किल्स वाली तरफ अगर आप जाएं तो स्किल की जितनी भी यूरोप के अंदर स्किल्स हैं, बड़े बड़े स्किल्स हैं, उनकी भी इसी तरह जो है इटली के अंदर भी डिमांड होती है बाकी कंट्रियों की तरह। और जिसमें आईटी सबसे पहले आता है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो हेल्थ केयर जो है वो आती है, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग वगैरह वगैरह। अब हर वीडियो के अंदर नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, तो बहरहाल हेल्थ के अंदर जितने भी जो कैटेगरीज हैं उनकी भी डिमांड है इटली के अंदर। तो इनके जो सही तरीक़ेकार होते हैं वो यही होते हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट पे जाया जाए, और ओरिजिनल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती है वहाँ से ही जॉब ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। या इटली के अंदर और भी एक सिस्टम है जो कि लोकल लोग हैं इटली के अंदर जो मुकीम हैं, जो रहते हैं, अगर उनके अपने बिज़नेस हैं, जैसा कि कोई मॉल है किसी का, या ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े, या कोई भी पेट्रोल पंप है, या कोई भी इस तरह की छोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, तो वो अपनी तरफ से जो है गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि जी हमें जो है वर्कर की ज़रूरत है। ये कोटा सिस्टम के अंदर आता है। तो फिर जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन है, वो सर्वे भी करती है उन लोगों का कि क्या वाकई ही इनको वर्कर की ज़रूरत है या नहीं है। तो उस हिसाब से फिर उनको अलाट किए जाते हैं वो वीज़े जो कि आप तक पहुंचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो एजेंटों को देते हैं, ये भी गलत चीज़ है, एजेंटों को नहीं दिए जाते। या तो फिर जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने जो ज़िम्मेदार है उसको कहता हूँ जी मेरा एक अज़ीज़ है, मैंने उसको बुलवाना है इटली के अंदर, तो आप मेहरबानी करके जो है अप्लाई करें। तो फिर वो जो एग्रीकल्चर वाला जो बॉस है, जिसका वो लैंड है, वो अप्लाई करेगा आपकी जगह पे आपके किसी रिलेटिव के लिए। एक तो ये तरीका है जॉब लेने का इटली के अंदर। बहरहाल साथ साथ जो नई अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो 2026 में है, इसी साल जो है, उसके भी काफ़ी सारे वीज़े जो है कोटा सिस्टम के साथ वो निकाले गए हैं। अच्छा जी, याद रहे जो नॉन स्किल्स वर्क होते हैं, ज़्यादा डिमांड जो है उनकी, मैं उनके नाम बता देता हूँ, और आप ख़ुद भी जो है वो देख सकते हैं कि आप इस डिमांड में आते हैं या नहीं आते।
جن کی زیادہ تر اٹلی کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے کوٹا سسٹم جو ویزا ہوتا ہے اس کے لیے. تو سب سے نمبر 1 پہ جو ہے وہ ایگریکلچر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فروٹ پیکنگ یہ سیکشن علیحدہ علیحدہ لیکن آتے یہ بھی ایگریکلچر کے اندر ہی ہے، فارمنگ کے اندر آتے ہیں یہ جو جابس ہیں آپ کے لیے. اور فیکٹری ہیلپر بھی جو ہے وہ بھی یہ کوٹا سسٹم میں آپ جاب لے سکتے ہیں. ویئر ہاؤس، جیسا کہ ویئر ہاؤس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، کسی سٹور کے اندر آپ نے سیلنگ کا کام کرنا ہے، یا ضروری نہیں ہوتا کہ سیل کا کام ہی ملے آپ کو، کیونکہ بہت بڑے بڑے سٹور بھی ہوتے ہیں یہاں پہ. جیسا کہ ایک مال ہے، اس مال کے اندر ایک کھانے کا جو ہے وہ سٹور ہے، اس کے اندر ایک سیکشن ہے جو کہ ویجیٹیبل کا ہے یا فروٹس کا ہے. اس کے اندر آپ نے جو ہے ترتیب سے وہ فروٹ کو لگانا ہوتا ہے کریٹوں کے اندر، یا ترتیب سے سبزیاں جو ہیں وہ رکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کو اٹالین لینگویج آتی ہے تو پھر آپ سیلز مینی بھی کر سکتے ہیں، سیلز گرلز کے طور پہ بھی آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اٹالین لینگویج جو ہے وہ آنا لازمی ہے. باقی جو ایگریکلچر کے اندر کام ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو اٹالین لینگویج نہیں بھی آتی تو اس میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ تقریباً جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو لینگویج آتی ہے، جو نئے ہیں ان کو نہیں آتی، تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ چل جاتا ہے. آپ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں. یہ تو ہیں نان سکل والے لوگ جو یہ جاب کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیمانڈ میں ہیں یہ والی جابس. اچھا جی، جو سکل والے لوگ ہیں، نمبر 1 سکل والے لوگوں کی ایک تو جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت نان سکل کا. سکل والوں کی سیلری ایک تو زیادہ ہوتی ہے، دوسرے ان کا جو ویزا ہوتا ہے، ویزا اپروول ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سکل ورکر ہمیشہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے. سکل ورکر کی ہمیشہ ہر کنٹری کے اندر جو ہے ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اٹلی کے اندر بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے. وہ کون کون سے سکلز ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کا ان میں سے کون سا سکل ہے. جو ڈیمانڈ میں ہیں میں ان کی بات کروں گا، بغیر ڈیمانڈ کے بھی ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ان کی بات کروں گا جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں سکل ہیں اٹلی کے اندر، میں ان کی بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ویلڈر ہے، پلمبر ہیں، ڈرائیور ہیں، کنسٹرکشن کو جو وہ اس کے اوپر جو لگاتے ہیں سٹیل فکسر غالباً اسے کہتے ہیں، وہ ہیں، کارپینٹرز ہیں. ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو آپ کے لیے چانس اچھے ہو سکتے ہیں، بے شک آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی کنٹری میں، یعنی کہ چلے ہم نام کسی کنٹری کا بھی لے لیتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کی ہی ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کی ضرورت ہوتی ہے. اٹلی میں ان کے لیے یہ چیزیں خوب خاص معنی نہیں رکھتی. ان کو تو چاہیے ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک سکل ورکر چاہیے ہوتا ہے جو اچھا کام کر کے دے. ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ان لوگوں کو آپ کی نیشنلٹی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اچھا جی، اگر آپ سکل والے ہیں یا آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو آپ کو اس کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آسانی ہو. سب سے پہلے تو نارملی پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پرانا پاسپورٹ ہے تو اس کو بھی ساتھ میں آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے. یہ یاد رہے، ویلڈ پاسپورٹ چاہیے. اٹلی سے جو آپ کا امپلائر ہے اس کا آپ کے پاس جاب آفر جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. وہ جاب آفر کیسے ملتی ہے یہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو کے سٹارٹ میں. اگر آپ کے کمنٹ آئے اس بارے میں ویڈیو کے نیچے تو پھر میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو جو ہے بناؤں گا کہ آپ نے جاب آفر کیسے لینی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. جاب آفر چاہیے، میڈیکل آپ کا چاہیے، اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے، اور ایک عدد ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے. یہ ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں
اس اٹلی کے جو کوٹا سسٹم ویزے جو ہوتے ہیں، ورک پرمٹ جو ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات میں بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، تو آپ اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہ غلطی کبھی مت کریں۔ اٹلی کے لیے، اٹلی کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس لیگل جاب آفر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو ویزا ہے وہ امبیسی سے آپ کو ایشو کیا گیا ہو اور ورک ویزا ہو، تو تب ہی آپ اٹلی کے اندر آ کے لیگل طور پہ جاب کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کو میں وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا لے دیتا ہوں، تو آپ اٹلی چلے جائیں یا شنگن کی کسی اور کنٹری میں چلے جائیں تو آپ جا کے جاب کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس چکر میں مت آئیے گا، ورنہ رل جائیں گے، کیونکہ اب یورپ کے قانون بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں، وہ پہلے کی طرح نہیں ہے۔ پہلے کچھ نرمی تھی، جو آنے والا ہوتا تھا چاہے وہ وزٹ ویزے پہ آئے یا ٹورسٹ ویزے پہ آئے تو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چانس مل جاتا تھا۔ اب وہ والے چانس جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ جو بھی اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو لیگل طریقے سے آپ جاب کریے گا۔ اور جی لاسٹ میں، اگر آپ ریئل میں اتھینٹک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یورپ کی، شنگن کی، ویزے کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور میسج کے اندر لکھیے اتھینٹک، تو میں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ جو ہے آئے گی، کیونکہ نئے سال میں اپڈیٹ جو ہے ہر کنٹری کی نئی اپڈیٹ آ رہی ہیں، تو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن آپ کے کمنٹ کے اوپر، اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو میں پھر اپڈیٹس جو ہے وہ دینی بند کر دوں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔